ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے مئی کے 29 اور ذی الحجہ کے 1 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے نمائندہ وفد نے اپنے حالیہ دورے نئی دلی کے دوران مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی اور سب ڈویژن سانکو کو ضلع کا درجہ دینے کے مطالبے پر اپنی ایک تفصیلی یادداشت پیش کی. مذکورہ وفد کی قیادت لداخ کے رکن پارلیمان محمد حنیفہ جان اور کرگل خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کے چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون نے کی. یادداشت میں سانکو کی عوامی، جغرافیائی، تعلیمی اور انتظامی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے علاقے کو نظر انداز کیے جانے پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا. میمورنڈم میں بتایا گیا کہ حالیہ دنوں میں لداخ میں 5 نئے اضلاع کے قیام کا اعلان کیا گیا، تاہم سانکو جیسے گنجان آبادی اور پسماندہ علاقے کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، جو علاقے کے عوام کے ساتھ ناانصافی کے مترادف ہے. سانکو سب ڈویژن میں 36 دیہات شامل ہے اور اس کی آبادی 40,548 نفوس پر مشتمل ہے، جو پورے لداخ میں سب سے زیادہ آبادی والا سب ڈویژن ہے. تعلیمی ڈھانچے کے حوالے سے بھی سانکو کی اہمیت نمایاں ہے، جہاں 26 ہائی سکولز اور 6 ہائر سیکنڈری سکولز قائم ہیں. اس کے علاوہ ہل کونسل کرگل میں سانکو سے تعلق رکھنے والے 9 کونسلرز منتخب ہوتے ہیں، جو اس کے سیاسی وزن کو ظاہر کرتے ہیں. میمورنڈم میں سانکو کے دشوار گزار قیام کا اعلان کیا گیا، تاہم سانکو جیسے گنجان جغرافیائی اور موسمی حالات پر بھی روشنی ڈالی گئی. سردیوں کے دوران شدید برف باری کے باعث سانکو کا اکثر دیہات کرگل سے رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو جاتا ہے، جس سے عوام کو صحت، تعلیم اور دیگر بنیادی سہولیات تک رسائی میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسی صورتحال میں مقامی سطح پر ضلع انتظامیہ کا قیام عوامی مفاد میں ضرور قرار دیا گیا ہے. عوامی نمائندوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ وزیر داخلہ امت شاہ لداخ کے عوامی مطالبات کو سنجیدگی سے لیں گے اور سانکو کو جلد از جلد ضلع کا درجہ دے کر عوام کے دیرینہ خواب کو شرمندہ تعبیر کریں گے. میمورنڈم پر دستخط کرنے والوں میں قمر علی آخون، حاجی اصغر علی کربلائی، ڈاکٹر جعفر آخون چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل، محمد حنیفہ جان ممبر پارلیمنٹ، شیخ حسنین رضوانی نمائندہ امام خمینی میموریل ٹرسٹ، سجاد حسین کرگلی نمائندہ اسلامیہ سکول اور آغا سعید احمد رضوی نمائندہ انجمن صاحب الزمان شامل ہیں. لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے آج نئی دلی میں مرکزی وزیر برائے روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ نیشنل ہائی وے نتن گڈکری سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران کرگل زنسکار نیشنل ہائی وے 301 سمیت ضلع کرگل سے متعلق متعدد اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. خاص طور پر نیشنل ہائی وے 301 کے ابتدائی 30 کلومیٹر کے دائرے میں اراضی اور مکانات کے معاوضے سے متعلق مسائل گفتگو کا مرکز رہے. سی سی کرگل نے نشاندہی کی کہ اس حصے میں سڑک کی حالت خستہ ہے، جس کے باعث ٹریفک کی روانی اور مسافروں کی سلامتی کو خطرات لاحق ہیں. انہوں نے زور دیا کہ وزارت فوری طور پر مرمتی کام کا آغاز کرے تاکہ عوام کو درپیش مشکلات کا ازالہ ہو سکے. اس موقع پر کونسلر پرکاشک آغا سعید عین الہدا بھی چیف ایگزیکٹو کونسلر کے ہمراہ موجود تھے. یاد رہے کہ نیشنل ہائی وے 301 کی خستہ حالی کو لے کر وائس آف لداخ نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی تھی، جس میں سڑک کی خستہ حالی اور کرگل کھچن کے درمیان پچھلے 6 ماہ سے تعمیر و مرمت رک جانے اور ٹی ایس جی بلاک میں سڑک کی وسعت میں کمی جیسے مسائل کو حکام تک پہنچایا تھا.
جس پر عوامی حلقوں میں زبردست پذیرائی ملی تھی اور جلد از جلد اس شاہراہ کی تعمیراتی کام کو مکمل کرنے کے علاوہ سڑک کی چوڑائی نیشنل ہائی وے کے عالمی معیار کے مطابق بنانے پر زور اور جلد از جلد اس شاہراہ کی تعمیراتی کام کو مکمل کرنے کے علاوہ سڑک کی چوڑائی نیشنل ہائی وے کے عالمی معیار کے مطابق بنانے کی پرزور اپیل کی گئی۔ گورنمنٹ ڈگری کالج کرگل کے شعبہ تعلیم نے چوتھے سیمسٹر کے 17 طلباء کے لیے ایک روزہ تعلیمی دورے کا اہتمام کیا۔ اس دورے میں شعبے کی سربراہ محترمہ کنیز فاطمہ اور اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر برکت حسین بھی شامل تھے۔ دورے کا پہلا مرحلہ منشی حبیب اللہ ہائر سیکنڈری اسکول کا تھا، جہاں طلباء نے ایجوکیشن کے عملی پہلوؤں کا مشاہدہ کیا۔ ماہرین نے بچوں کی خصوصی تعلیمی ضروریات، انفرادی نصاب سازی اور امدادی تدریسی طریقوں پر تفصیلی معلومات فراہم کی۔ دوسرے مرحلے میں طلباء نے ڈسٹرکٹ اسپتال کرگل میں واقع ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر کا دورہ کیا۔ یہاں ماہرین نے ذہنی صحت، منشیات سے بچاؤ اور ابتدائی مداخلت کے طریقوں پر بریفنگ دی۔ ماہرین نے نوجوانوں کے کردار اور کمیونٹی کے سپورٹ سسٹمز پر بھی روشنی ڈالی۔ یہ مطالعاتی دورہ طلباء کے لیے ایک قیمتی تجربہ ثابت ہوا، جس نے ان کے نظریاتی علم کو عملی مشاہدے سے جوڑ دیا اور خصوصی تعلیم و ذہنی صحت سے متعلق ان کی آگاہی میں اضافہ کیا۔ کرگل میں NCC کے لیے ایک اہم موقع اس وقت آیا جب میجر جنرل انوپندر بیولی VSM ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل NCC جموں کشمیر و لداخ ڈائریکٹریٹ نے 2 لداخ بٹالین NCC کا دورہ کیا۔ یہ دورہ یونٹ کی انتھک محنت اور وابستگی کا مظہر تھا، جس نے خطے میں NCC کے لیے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ میجر جنرل کی آمد پر کمانڈنگ آفیسر کرنل سویندر سیٹھ اور لیفٹیننٹ محمد حسین ANO اور گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کرگل کے وائس پرنسپل نے پرتپاک استقبال کیا۔ بعد ازاں کیڈٹس نے شاندار سلامی پیش کی۔ کرنل سویر سیٹھ نے کہا کہ اگرچہ یونٹ ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن ہم ملک کی بہترین کارکردگی دکھانے والی یونٹ بننے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ NCC کے تربیتی پروگرام نوجوانوں میں قیادت، نظم و ضبط اور خدمت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ علی حیدر نے کہا کہ یونٹ کی کامیابی اور میجر جنرل کا صرف 5 ماہ بعد دورہ ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے اور ہماری محنت کا ثبوت ہے۔ لیفٹیننٹ محمد حسین نے کہا کہ 2 لداخ بٹالین NCC کرگل خطے میں انسانی وسائل کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کرے گی۔ اس موقع پر مختلف سرکاری و نجی اداروں کے ANOs اور CTOs نے بھی شرکت کی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ وزیر داخلہ امت شاہ جمعرات کی شام جموں پہنچیں گے، جہاں وہ جموں کشمیر کے 2 روزہ دورے پر آئیں گے۔ ان کا یہ دورہ آپریشن سندور کے بعد سیکورٹی صورتحال کے تناظر میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق امت شاہ جمعرات کی شام تقریباً 7 بجے جموں پہنچیں گے۔ جموں پہنچنے کے فوراً بعد وہ ایک اعلیٰ سطحی سیکورٹی جائزہ کی اجلاس کی صدارت کریں گے، جس میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور سیکورٹی اداروں کے اعلیٰ حکام شریک ہوں گے۔ اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز اور 3 جولائی سے شروع ہونے والی امرناتھ یاترا کی سیکورٹی پر تفصیلی غور کیا جائے گا، خاص طور پر پاکستان کی متوقع سرگرمیوں کے پیش نظر جو مبینہ طور پر آپریشن سندور کا بدلہ لینے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یہ امت شاہ کا آپریشن سندور کے بعد پہلا دورہ جموں کشمیر ہوگا۔ یاد رہے کہ 22 اپریل کو انہوں نے پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد کشمیر کا دورہ کیا تھا، جہاں 26 بے گناہ شہری جن میں 25 سیاح شامل تھے جاں بحق ہو گئے تھے۔ گزشتہ دنوں سعودی عرب میں گرفتار ہونے والے معروف عالم دین حجت اسلام قاسمیان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ان کی رہائی ایرانی قونصل خانے کی مسلسل سفارتی کوششوں کے نتیجے میں عمل میں آئی ہے۔
تفصیلات کے مطابق حجت الاسلام قاسمیان جو ایران کے سرکاری ٹی وی چینل پر نشر ہونے والی مقبول قرآنی پروگرام محفل سے وابستہ ہیں، سعودی عرب میں ایک نجی دورے کے دوران گرفتار کیے گئے تھے۔ ان کی گرفتاری مبینہ طور پر سعودی عرب میں اسلامی اقدار کے خلاف جاری بعض اقدامات پر ان کی تنقید کے بعد عمل میں آئی تھی۔ محفل کے سرکاری صفحے پر جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ حجت الاسلام قاسمیان کو ایرانی قونصل خانے کی بے ہم سفارتی کوششوں کے نتیجے میں سعودی حکام نے رہا کیا اور اب وہ دبئی کے راستے ایران واپس جا رہے ہیں۔ رہائی کے بعد سوشل میڈیا پر جاری ایک مختصر پیغام میں حجت الاسلام قاسمیان نے کہا کہ آپ سب کی دعاؤں اور سعودی عرب میں ایرانی قونصل خانے کی بے ہم کوششوں کے نتیجے میں جیل سے رہا ہو رہا ہوں اور اب دبئی کے ذریعے وطن واپس جا رہا ہوں۔ ایرانی عوام اور علمی حلقوں نے ان کی رہائی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔